अच्छा मैं बस दुआ सुना दूंगा, आपको फिक्र न कर, खत्म करना कोई मसला। लेकिन जो जुजियात को तफसील से न पढ़ा जाए, सीरत का मजा ही नहीं आता फिर। वरना ये वाकया तो आपने सारों ने छोटे छोटे सुने हुए तो हैं, ये बदर हुआ, उद हुआ, फलाम हुआ, लेकिन फिर वो तसल्ली नहीं होती। अच्छा जी, बारे दीगर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी हजरात गरामी, हम देख रहे थे कि हजरत खदीजा इनके पास गई, अदास के पास गई, जो ईसाई आलिम थे, तो रात और ज़बूर को इंजील को जानते थे, और कसम दे के उनसे उन्होंने पूछा, तो उन्होंने पहले तो ये कहा कि जिब्राइल क्या जाने और मक्का के मुशरिक और ये वादी क्या जाने, यहाँ क्या काम उनका। तो उन्होंने कहा बस ये इसको छोड़ें, आप ये बताएं कि उनका काम क्या था। तो उन्होंने कहा कि वो अम्बिया और रसूल के पास अल्लाह की, भाई यही चीज़ असल में वो पूछना चाहती थी कि मैं जो सोच रही थी कि ये जिब्राइल हैं, ये नामूस हैं, वही फरिश्ता है, तो उनकी तसल्ली हो गई, और ये जानने के बाद वो फौरन वापस चली गई, मुतमईन हो गई ज़ाहिर है। उसके बाद फिर वो वर्का बिन नौफल के पास गई है। अच्छा, वर्का बिन नौफल का नाम सुनते ही आमतौर पर बंदा ये सोचता कि ये कोई ईसाई आलिम था और कोई एक्सटर्नल एलिमेंट था, वहां आया हुआ था। ये कुसई की औलाद में से था और कुरैशी था, और हजूर अकरम, ये यूं आप कह लें कि वर्का बिन नौफल जो है ये कुसई का पड़पोता लगता था, कुसई बिन किलाब का, और हजूर के भी परदादा वही कुसई इब्न किलाब थे। तो गोया हजूर का भी करीबी रिश्तेदार था, हजरत खदीजा का रिश्तेदार था, अरब था, ये वहीं का मुकीम था। अलबत्ता ये हक का मुतलाशी था, तो इसने पहले यहूदियत की तरफ गया, फिर ईसाइयत कबूल कर ली, और अब ये तौरात और आलिम का इंजील, उसका आलिम भी था इंजील का, और ये तौरात और इंजील को लोगों को अरबी में बयान भी किया करता था, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की सारी अलामत और निशानियों से भी आगाह था और मुंतज़िर था इस चीज का। तो अब हजरत खदीजा जो थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो खुद तशरीफ ले गई और जाके सारी सरगुज़श्त सुनाई कि इस तरह हजूर के बारे में बताया कि उन्होंने ये उनके साथ कैफियत पेश आई हैं। तो उसने सुनते ही, जिसे कहते हैं ना, मौरखीन ने लिखा है कि वो सुनते ही खुशी से उछल पड़ा और कहने लगा ये तो वही नामूस है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था। यानी जिब्राइल अमीन के बारे में कहा कि ये वो फरिश्ता है कि जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था, और कहा कि ऐ खदीजा तुझे मुबारक हो, ये तो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और ये वही नबी हैं कि जिनकी हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने बशारत दी थी कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। तो आपने फरमाया कि मेरी तरफ से भी उनको जाके हदिया तहनीयत और तबरीक पेश करें और मेरा सलाम करें, और वो अल्लाह के आखिरी नबी बनने वाले हैं। अच्छा, ये चीज एक मजे की आपको बीच में बता दूं, आपने ये अब भी सुना मेरे से और पहले भी सुनते रहते होंगे कि वर्का ने क्या कहा कि ये कौन सा फरिश्ता है जो हजरत हजूर के करीब तरीन नबी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, और वो खुद भी ईसाई था, तो हजरत ईसा का नाम क्यों नहीं लिया? ये एक इल्मी नुक्ता है। वो इसलिए नहीं लिया कि पहली बात तो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को यहूदी उनको नबी नहीं मानते थे। यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत के कायल नहीं थे। उन्होंने कहा कि बात वो करूं जो सबके नजदीक काबिले कबूल हो। दूसरी बात यह है कि ईसाई खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर जिब्राइल के जरिए वही आने के कायल नहीं थे। वो कहते थे वो तो बराह रास्त अल्लाह का बेटा है, अल्लाह बराह रास्त बताते हैं, जिब्राइल की जरूरत क्या है दरमियान मेरे कर्नल साहब कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो उखनूम सलासा में से हैं, 3 खुदा हैं ना, अल्लाह, ईसा और रूहुल कुदुस, या अल्लाह, ईसा और मरियम, ये जो उनका इख्तिलाफ है, बहरहाल 3 है ना। तो तीनों में हजरत ईसा तो खुद बेटे हैं अल्लाह के बकौल उनके, तो जिब्राइल की जरूरत ही नहीं है। और तीसरी बात ये थी कि ईसा अलैहिस्सलाम, ये हमें भी शायद दोस्तों को पता नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम कोई नए शरी अहकाम नहीं लाए थे। अहकाम के अंदर वो तौरात के अहकाम के पाबंद थे, वो भी और उनकी उम्मत भी।
इंजील अहकाम की किताब नहीं थी। इंजील में नसीहतें थीं, मवाइज थे, हिकायात थीं, खूबसूरत बातें थीं, लेकिन रोजमर्रा जिंदगी के और इबादत के मसाइल किस में थे? तौरात में थे। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत गोया आपने शरीयत मूसवी के अहकाम को कंटिन्यू किया है आगे। तो इसलिए आपने हर एतबार से मुनासिब समझा कि जब किताब उन्हीं की चल रही है, ईसाई जिब्राइल अमीन की कायल ही नहीं है कि उनके जरिए वही आती है। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ईसा अलैहिस्सलाम को नबी तस्लीम, तो उन्होंने वो बात कन्फर्म की कि वो मूसा अलैहिस्सलाम पे जो जिब्राइल आया करते थे, जो ईसाइयों के यहाँ भी मुसल्लम था, उसको वो भी मानते थे। सर एक सवाल है, ये आसमानी किताब में नॉर्मली जो किताब थी वो इतनी बिगड़ चुकी थी, उसमें इतनी चेंजेस आ चुकी थी, वो हकीकी शक्ल में रही नहीं। तो क्या जब हजरत ईसा का ज़हूर हुआ तो रात में बिगाड़ पैदा नहीं हुआ था? लगता तो फिर यही है, क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक भी जो शक्ल मौजूद थी उस तौरात की, उस वक्त भी यहूदियों के यहाँ फैसले उसी के मुताबिक हुआ करते थे। और हजूर ने जो उस वक्त सज़ा को बरकरार रखा, बाद में भी ये कत्ल की सज़ा, कत्ल और ये सारी चीज़ें रजम की क्या थी, ये तौरात में भी चली आ रही थी। तो इनहराफ यकदम से तो नहीं हुआ, यकीनन कुछ चीज़ें उसमें से मुनहरफ होगी, बदल गई होगी, लेकिन ये नहीं कि कोई 100% आज भी तौरात के अंदर वाक़तन कुछ चीज़ें मौजूद हैं जिनको कुरान टेस्टिफाई करता है, वेरीफाई करता है। तो ज़रूर था, लेकिन वो तो एक वक्त तक अल्लाह ने फिर उसको मौजूद रखा, जब तक कि उसको कुरान से रिप्लेस नहीं किया। तो उस वक्त तक तो उन लोगों के पास और कोई सूरत ही नहीं थी ना, जब तक कुरान नहीं आया। तो अल्लाह ने उसके इनहराफ के बावजूद जो भी उनके पास मौजूद अहकाम और मसाइल थे, और दूसरा ये भी है कि इनहराफ की जो सूरत हजूर के वक्त में भी थी, वो उस वक्त इतना इनहराफ ये नहीं था कि वो चीज़ें बिल्कुल निकाल दी गई हैं। वो लिखी हुई कुछ होती थी, लोग उम्मी थे, पढ़ के और तरह सुनाते थे, मानी और बयान करते थे। हाथ रख के हजूर के सामने नहीं लाया गया तो छुपा, आपने फरमाया हाथ हटाओ यहाँ से। वो ये है कि जब तालूत अलैहिस्सलाम ने जंग के लिए गए, चीज में है कि अल्लाह ताला ने कहा कि एक तो बूद सकीना भी आपको मिलेगी। हाँ जी, हाँ, 10 तख्तियां थी, उस पे वो जब ये फतह किया तो फरिश्ते वो ताबूत लेके आए। जी जी, वो अलवा उसमें उनको फिर तालूत। तो बहरहाल जो सर बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, इनहराफ तो हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसकी मुनहरफ शक्ल थी उस वक्त। मेरा क्वेश्चन मैं सही नहीं कर सकता, मेरा ये था कि जब हजरत ईसा को इंजील मिली, उसमें आप बता रहे हैं कि कुछ हकायात थी, कुछ इस किस्म की, उसमें अहकामात क्यों नहीं थे? क्योंकि वो काफी चीजों में इनहराफ हो चुका होगा उस पर। लेकिन हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बात यह है कि किस वक्त और कौन सी शरीयत किन को कब देनी है, ये तो खुदा ही फैसला है। तो अल्लाह के यहाँ किताब के यकीनन जिस तरह हम और आप गैस कर रहे हैं, अब देखें ना, ईसा अलैहिस्सलाम भी हजूर से कितने 100 साल पहले थे? 600 साल पहले। तो मे बी उस वक्त तक उसके अंदर इतना इनहराफ ना हो, मे बी, अब हमें तो नहीं पता रहा इस चीज का। और दूसरा, अल्लाह के यहाँ निजामुल अमल में एक वक्त तय था। और तीसरा ये है कि इससे ये भी अंदाजा आपकी जो आपने बात पिन पॉइंट की है कि उस वक्त तक हजरत ईसा तक इनहराफ ज्यादा हो चुका होता तो यकीनन नई किताब दी जाती। मालूम ये होता है कि उस वक्त तक अभी इतना इनहराफ। दूसरा सर गालिबन जो है ना, हजरत उज़ैर इस्लाम ने जब दोबारा लिखा तो रात को तकरीबन 100 साल बाद। हाँ जी, वो तो जाहिर है। हाँ, वो दोनों ने जो सही होगा वही लिखी होगी। वो जब हाँ बैतुल मक़दिस पे जब हमला हुआ है तो रीराइट भी हुई है। बहरहाल चलो, ये एक अलग मौजू है, हम उससे आगे निकल जाएंगे। तो खैर, ये वर्का बिन नौफल जो था, इन्होंने ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा, इसकी एक और चीज ये है कि फिर हजूर से भी हर वर्का की मुलाकात हुई। हजूर को हजरत खदीजा साथ नहीं लेके गई, जब गई हैं अकेली गई हैं। फिर एक दिन हरम काबा में चंद दिन के बाद वर्का मिले हैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह के अंदर। तो फिर वर्का ने कहा कि मोहम्मद, इस तरह खदीजा वो वाकया बयान किया, मेरे पास आई थी, मैं वो वाकया आपकी जबान से सुनना चाहता हूँ। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जाहिर है वो आप बीती जो आपके साथ हुआ था
وہ بتائی تو آپ نے پھر وہی الفاظ کہے کہ یہ وہی ناموس اکبر ہے، یہ وہی جبرائیل امین ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو آسمان سے وہی لاتا ہے، وہی لائے گا۔ البتہ اس دفعہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند باتیں براہ راست کی۔ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ گھبرانا نہیں، آپ کو جھٹلایا جائے گا۔ خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی بنیں گے، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کو یہ قوم جھٹلائے گی۔ پھر فرمایا کہ آپ کو ایذائیں بھی دے گی، آپ کو تکلیف بھی پہنچائے گی۔ تیسرا اس نے کہا کہ آپ کو یہ خارج البلد کر دیں گے، شہر سے نکال دیں گے، آپ کو ہجرت پر بھی مجبور کریں گے۔ پھر فرمایا تم چلے بھی جاؤ گے تو تم سے جنگ بھی یہ قوم کرے گی، ایذائیں دے گی، جنگ کرے گی، ہجرت پر مجبور کرے گی۔ اور پھر یہ کہا کہ یہ غیروں کے ہاتھوں نہیں، یہ ساری تکلیفیں آپ کو اپنی برادری کے ہاتھوں سے سہنی پڑیں گی، یہ اور کوئی نہیں کرے گا، بلکہ کون کریں گے؟ قریش کریں گے۔ اور آخری بات یہ ہوتی کہی کہ کاش میں اس وقت موجود ہوتا تو جو میرے سے بن پڑتا محمد میں آپ کے لیے کرتا، لیکن نہیں معلوم کہ مجھے اس وقت تک زندگی مہلت دے گی یا نہیں دے گی۔ کلمات اس نے تو یہ ورقہ نے جب حضور سے ملاقات ہوئی تو یہ چیزیں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح فرمائی۔ اور حضور نے پھر یقیناً اس وقت کہا کہ ورقہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میری برادری مجھے نکال دے گی، یہ بھی وقت آئے گا۔ قریش کی تو میں آنکھوں کا تارا ہوں، مجھے تو صادق اور امین کہتے ہیں، میرے بارے میں تو ان کی رائے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو آپ کی بات نہیں، آج تک جس نبی نے بھی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا اس کی قوم نے اس کے ساتھ اسی طرح کیا ہے، اور یہ آپ کے ساتھ بھی ہو کر رہے گا۔ پھر ورقہ نے حضور کو قریب بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور گویا مبارکباد دی آپ کو۔ اچھا، ورقہ جو تھے یہ ذہن میں رکھیں بہت ضعیفی کی حالت میں تھے، آپ جو سمجھ لیں اس میں کوئی 90 یا 100 کے قریب، بہت بڑھاپا تھا، لاٹھی لے کر چلا کرتے تھے، لیکن دین حنیف کے کیونکہ قائل تھے، منتظر تھے۔ تو ابھی آپ ذہن میں رکھیں کہ کیا چیز حائل ہوئی کہ وہ اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ حضور نے بھی اسلام پیش ہی نہیں کیا، ابھی حضور نے اسلام۔ اچھا، یہاں پھر بات سے بات یاد آ جاتی ہے، حضور نے رسالت کا اعلان کیا ہے 3 سال بعد جا کے، اس وقت تک آپ نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ کیا تھے؟ نبی تھے۔ اور اس وقت تک کی آنے والی تعلیمات، الہام اور فرشتوں کا آنا آپ کی تربیت کے لیے تھا، اور نہ آپ نے کسی کو اسلام لانے کا کہا، نہ کوئی اسلام لے کے۔ ظاہر جب آپ نے کہا ہی نہیں، رسول ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا، ابھی پہلی وہی آئی ہے کیفیات سے، ابھی اگلی بات اللہ کی طرف سے۔ اور یہ کہنا ابن کثیر نے اور بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو حضور کی تربیت تھی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ تو اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، آپ کو اپنی حقیقت بتا رہا ہے کہ ہم آپ کو سکھائیں گے، سجھائیں گے، سمجھائیں گے۔ تو یہ وہی تربیت نبوی کا حصہ تھی، تعلیم نبوت کا حصہ تھی، نبی کی پرفیکشن کا حصہ تھی۔ بطور رسول ابھی آپ نے اعلان، اسی لیے اس کو کہنا پڑا کہ کاش میں اس وقت موجود ہوتا جب آپ اپنی رسالت کا اعلان کرتی اور میں آپ کی رسالت کو قبول کرتا۔ اور وہی ہوا۔ غیب کی تو نہیں کہتے، وہ تورات اور انجیل کا ماہر تھا نا۔ ہاں، ویسے غیب کی باتوں سے مجھے یاد آ گیا، وہ علم نجوم اور آسمانی علوم کا بڑا ماہر تھا۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ اس وقت کے جو علوم رائج تھے، ورقہ بن نوفل اس کا بڑا ماہر تھا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ لیکن یہ باتیں تو اس نے جو اب ناموس کا تذکرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کا، کیا اس کا تو غیب سے تو کوئی تعلق نہیں نا، یہ تو کتابی علم سے تعلق ہے۔ سیرت نگاروں نے سب لکھا ہے کہ یہ پہلا مسلمان تھا، مسلمان بھی کہا انہوں نے۔ عجیب، میں عرض کرتا ہوں آگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ایک دن کہ یا رسول اللہ، میرا چچا زاد بھائی آپ کو نبوت کی مبارکباد بھی دے گیا، آپ کا ماتھا بھی چوما اس نے، یہ بھی کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ پر نہ صرف ایمان لاتا بلکہ آپ کی بڑھ کر تائید بھی کرتا،
لیکن وہ تو آپ کا نبوت کا چرچا ہونے اور آپ کی رسالت کا اعلان ہونے سے پہلے دنیا سے انتقال کر گئے. اب ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ورقہ کو ایسی حالت میں دیکھا عالم خواب میں کہ اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور خدیجہ سفید لباس تو جنتیوں کا لباس ہوا کرتا ہے. یہ بھی آپ نے ساتھ ہی فرمایا. یہ مشکاہ شریف میں یہ حدیث ہے باقاعدہ، یہ صرف تاریخ کی بات نہیں ہے کہ میں نے ان کو دیکھا، اور میں نے کس لباس میں ملبوس دیکھا؟ سفید لباس میں، اور سفید لباس میں تو جنتی ہی ملبوس ہوا کرتے ہیں. یہ آپ نے فرمایا. بلکہ ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور کے سامنے کسی شخص نے ورقہ بن نوفل کو برا بھلا کہا، ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جو ان کی شان کے ان کی وفات کے، تو آپ نے فرمایا اسے برا نہ کہو، میں نے اس کو جنت میں دیکھا ہے. اس کو برا نہ کہو، میں نے ان کو جنت میں دیکھا ہے. تو خیر یہ چیزیں تھیں جو پہلی وحی سے متعلق تھیں. تو بعد از نبوت جو تھے، ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے آنے کے بعد اور وحی کے آنے سے پہلے کی کیفیات کیا ہیں. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نبی بننے سے پہلے بھی ہر قسم کے اعتقادی شرک سے بھی پاک تھے، ہر قسم کے عملی شرک سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھے. جھوٹ آپ نہیں بولتے تھے، غیبت آپ نہیں کرتے تھے، بہتان آپ نہیں لگاتے تھے، شراب آپ نہیں پیتے تھے، بدکاری کے قریب آپ نہیں جاتے تھے، آنکھوں کی حفاظت آپ کیا کرتے تھے. تو کوئی بھی برائی جسے آپ رذائل میں، اخلاق سیئہ میں، برے اخلاق میں کوئی ایک بھی حضور میں موجود نہیں تھی. رہی دوسری باتیں، آپ میں حلم تھا، رحم تھا، تواضع تھی، وقار تھا، مہمان نوازی تھی، غم گساری تھی، یتیموں اور مسکینوں کا سہارا بننا تھا، صلہ رحمی تھی. تو گویا کائنات کی ہر خوبی موجود تھی، اور کائنات کی کسی بھی برائی کا شائبہ بھی آپ میں موجود نہیں تھا. جو چیز آپ کو پریشان اس زمانے میں رکھتی تھی، یہ چیز آپ تھوڑا علمی طور پہ ذہن میں رکھیں، وہ یہ تھی کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ان ساری چیزوں کے باوجود جس چیز کو آپ کو اس وقت کمی محسوس ہوتی تھی، وہ یہ تھی کہ آپ شرعی احکام سے نابال تھے کہ اللہ کو کیسے راضی کیا جائے، زندگی کے معاملات کو تجارت کیسے کی جائے، سیاست کیسی کی جائے، ریاست کیسے چلائی جائے، معاملات کیسے چلائے جائے. یہ ذہن میں رکھیں جو محاسن شریعت ہیں یا شریعت نے جو شعبے بتائے ہیں، جنہیں ہمیں جن شعبوں کے اندر اپنے اخلاق اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، وہ 3 طرح کی چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے تہذیب اخلاق. کیا ہے؟ تہذیب اخلاقیات کو سنوارنا ایک فرد کی حیثیت سے، ایک انڈیویجول کی حیثیت سے. ایک فرد کیا کرے کیا نہ کرے، جو اب میں نے گنی ہے کہ اعتقادی طور پہ شرک نہ کرے، بدعت نہ کرے، وہ زنا نہ کرے، وہ چوری نہ کرے، یہ نہ کرے، یہ نہ کرے. یہ فرد کے لیے بھی، کسی بھی انسان، معاشرے، کسی ملک یا امت کی ابتدا اصلاح کی کہاں سے ہوگی؟ فرد سے ہی ہوگی نا. اوپر سے کوئی آگے سپرے تو نہیں صاحب پہ کر دیا جائے گا اور سارے نیک ہو جائیں گے. فرد سے. تو فرد کی اصلاح کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ تہذیب اخلاق. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ پھر ڈیفائن کر دو. آپ کہیں گے اخلاق ہی کہی جا رہے ہیں. اخلاق جمع ہے خلق کی. کس کی جمع ہے؟ خلق ہر وہ عمل ہے جو انسان ارادے کے ساتھ کرتا ہے. ٹیکنیکل تعریف اس کی یہ ہے. خلق ہر وہ عمل جو انسان شعوری اور ارادی طور پر کرتا ہے، وہ بھلے سے اچھا ہو یا برا ہو. چوری کرنا بھی ایک خلق ہے، اور کسی کا ہاتھ بٹانا اور نکال کے جیب سے دینا بھی خلق ہے. لیکن وہ اخلاق حسنہ ہے اور وہ اخلاق صحیح ہے، وہ اچھا اخلاق ہے اور وہ. تو اخلاق آپ کے جسم اور آپ کے وجود سے سرزد ہونے والے اعمال کا نام ہے، بھلے سے اچھے ہوں یا، لیکن ان کا تعلق آپ کے ارادے کے ساتھ ہو. غیر ارادی عمل آپ کا اخلاق نہیں کہلاتا. تو غیر ارادی طور پہ ہو گیا، اچانک ہو گیا، قدرتی ہو گیا. اس لیے غیر ارادی عمل پہ شریعت نے سزا بھی وہ نہیں رکھی جو ارادی عمل پہ.
تو اب تہذیب اخلاق سے مراد کیا ہے کہ ہر فرد کے ارادی اعمال اس سانچے میں آ جائیں جو اللہ نے اس کے لیے طے کیا تھا. اچھا، اب اس کے لیے کون کرے گا اس کو؟ اب شریعت جب تک نہیں آئے گی تو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا میں نے معاش کس طرح کمانا ہے، لوگوں کے ساتھ میرا سوشل بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، کاروباری معاملات کے اندر کمٹمنٹ کے اندر میں نے کیا کرنا ہے، وعدوں کو پاس لحاظ کیا کرنا ہے، سیاست کے اندر رہ کے لوگوں اور ریاست کے لیے میں نے قوموں کے لیے کیا کام کرنے ہیں. اب شریعت کا یہ حصہ حضور کی آنکھوں سے اوجھل تھا، یہ ماننا پڑے گا. اس وقت تک آپ کے سامنے کوئی شریعت موجود اس طور پہ نہیں تھی. اچھا، دوسرے کا اسی طرح یہ تو ایک چیز بتائی، عبادات میں بھی انڈیویجول کو نماز بتائی جائے گی، روزہ بتایا جائے گا، زکوٰۃ یا جو بھی دیگر احکام ہے، قربانی ہے، صدقہ ہے، جو بھی ہے، تو عبادات بھی ہوں گی، معاملات بھی ہوں گی. اب اس کے بعد جو دوسرا آتا ہے وہ کہتے ہیں اس کو فقہ کی ٹرم میں، شریعت کی اصطلاح میں تدبیر منزل، کہ ایک گھر کو کیسے سنوارا جائے گا. اب دائرہ کار بڑھ گیا، گھر میں تو والدین بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، خالہ اور پھوپھی بھی ہیں، بھانجی اور بھتیجی بھی ہیں، اور خیش اور برادری بھی ہے. اب یہاں سے حقوق و فرائض شروع ہو جائیں گے کہ کس کا کون سا حق ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں، جب ایک کا رائٹ ہوتا ہے دوسری کی اوبلیگیشن ہوتی ہے. کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ یہ حق ہی حق ہو اور فرض کسی کا، جو آپ کا حق ہے وہ میرا فرض ہوگا، جو میرا حق ہے وہ آپ کا. جو والدین کے حقوق ہیں اولاد کے فرائض ہیں، اور جو اولاد کے حقوق ہیں وہ والدین کے فرائض ہیں. جو ریاست کے حقوق ہیں وہ شہری کے فرائض ہیں، اور جو ریاست کے شہری کے حقوق ہیں وہ ریاست کے سوان، مطلب دیکھتے جائیں آپ سارے کے سارے. اب تدبیر منزل میں تو میں نے صرف منزل کی بات کر رہا ہوں کہ گھر کے اندر اب والدین، میاں بیوی، بہن بھائی، رشتے ناتے اور انسانوں کے ساتھ جو سوشل لائف بنی، اب اس کے احکام و فرائض کیا ہیں. تو تدبیر منزل کے ساتھ جو تیسری بات ہے جس کو شرعی ٹرم میں کہتے ہیں سیاست مدن، یعنی ریاستی سطح کی جو پولیٹیکل ارینجمنٹ ہیں وہ کیسے ہوں گے. اسٹیٹ جب آئے گی وہ سزائیں کیسی نافذ کرے گی، قانون کی تنفیذ کیسے ہوگی، عدالتوں میں فیصلے کیسے ہوں گے، ان قوانین کی بنیاد کیا ہوگی، حرام و حلال مقرر کرنے کا اختیار کسے ہوگا، اس پر سزا دینے اور چھوٹ دینے کی اجازت کس کو ہوگی، ملکوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے، شہریوں اور ریاست کے تعلقات کیسے. یہ شریعت کے احکام کے 3 سفیئرز، 3 دائرے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا رسولوں کو یہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں اور اس کے وہ منتظر ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی بھی، میں نے کیا کہا کہ تمام اخلاقیات فاضلہ سے ذاتی حیثیت میں متصف تھے، تمام رذائل اخلاق سے آپ پاک اور صاف تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے ان چیزوں سے بے خبر تھے. اسی کو اللہ نے پھر کہا نا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ ہم نے آپ کو راستے کا متلاشی پایا، ہم نے راستہ دکھا دیا. آتے ہیں نا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ رَبُّكَ وَمَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ہم نے آپ کو تلاشی حق میں سرگرداں پایا، ہم نے آپ کو راہ ڈھونڈتا ہوا پایا، اور ہم نے آپ کو راستہ، وہ یہی شریعت تو تھی جو آپ کو دی گئی. اچھا، بہت سی چیزیں ہیں جو اب سکپ کرنی پڑے گی. اس سے یہ ہوا جب آپ کو نبوت مل گئی تو بہت سی چیزیں ہیں جو نظر آنے لگی کہ اب اللہ کے نبی یہ محمد بن عبداللہ نہیں رہے بلکہ محمد الرسول اللہ بن گئے. آپ جو بات کرتے تھے وہ بات اسی طرح ہو جاتی تھی، کسی کے لیے کچھ کہہ دیتے تو وہ اسی طرح ہو جاتا تھا. گویا محسوس ہونے لگا کہ اب یہ زبان محمد بن عبداللہ کی زبان نہیں رہی. اب آپ کی گفتار سے، آپ کی باتوں سے، آپ کے کلمات سے اور ان کے نتائج سے لوگوں کو آگاہی ہونے لگی. بس مختصر میں یہ کہتا ہوں. اور آخر میں کیا ہوا، آخر کہہ رہا ہوں، اس کے بعد کیا ہوا، اس وحی کے آنے کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا کچھ عرصہ کے لیے. اللہ کے اپنا نظام ہے. اب اتنی بےتابی، آپ نے اتنے دن گزارے، خلوت نشینی اختیار کی اور مراقبے کیے، اللہ کی عبادت کی، مانگا، رشتہ بھی آ گیا، وحی بھی آ گئی،
खुशखबरी भी गोया मिल गई। वर्का ने भी बता दिया, हदास ने बता दिया, हज़रत खदीजा ने तसल्ली दे दी, जिब्राइल अमीन ने भी गोया आके बताया था कि मैं जिब्राइल हूँ, अल्लाह का सलाम भेजा था आपको। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तो अब हजूर बेताब थे कि अब ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा, अब ये दिन रात मेरे से मुलाकातें हुआ करेंगी जिब्राइल अमीन की। और फिर कुरान का जो नूर एक दफ़ा उतर गया था सीने में, अब अंदर तो दमक उठा था और अब हर वक्त इस इंतज़ार में थे कि वही आए। लेकिन अल्लाह का करना कि ये इब्तदाई आयात आने के बाद ये सूरत भी पूरी नहीं उतरी। ये सूरत की ये इब्तदाई 5 आयात फिर सूरह मुजम्मिल नाज़िल होने के बाद दरमियान में थोड़ी अरसे के बाद सूरह मुजम्मिल भी नाज़िल हुई, मुजम्मिल के बाद फिर बकी आयात नाज़िल हुई। तो इस दौरान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का जब सिलसिला रुका तो फिर अंदर बड़ी ठेस लगी हजूर को, अंदर कल्बी बड़ा खिलजान पैदा हुआ, बड़ी परेशानी हुई। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो यानी तमाम सीरत निगारों ने लिखा है और हदीस में आते हैं कि हजूर फरमाते हैं कि इस कदर बेताबी और इस कदर बेचैनी कि मेरा दिल चाहता था कि मैं पहाड़ पे चढ़ूं और नीचे छलांग लगा दूं। लेकिन जब भी मैं इरादा करता जिब्राइल अमीन आते, जिब्राइल अमीन आकर कहते कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपका दोस्त भी हूँ और भाई भी हूँ, ये काम नहीं करना, आप बेफिक्र रहें, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं। फरमाया 1 दफा 2 दफा 3 दफा बारहा ऐसा हुआ और फिर उनके कहने से मेरे दिल को इत्मीनान हो गया और फिर मेरे अंदर से ये बेचैनी, ये इज़्तिराब जो है वो, अल्लाह अकबर, कहते हैं कि मुझे बड़ा तहम्मुल हो गया। और इस तहम्मुल को मैं ये सीरत में दिलावरी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अच्छा शेर लिखा है, बड़ा खूबसूरत है। उरीदो विसालहू व युरीदो हिजरी, हजूर फरमाते, हजूर की इस कैफियत को उन्होंने बयान किया कि हजूर गोया ज़बान हाल से ये कह रहे थे अल्लाह से कि उरीदो विसालहू व युरीदो हिजरी, कि मैं तो उससे मुलाकात चाहता हूँ और वो मुझे दूर रखना चाहता है, मैं विसाल चाहता हूँ और वो हिजर चाहता है। लेकिन हजूर किस बात पे राजी हो गए, जो रब चाहता था। कहते हैं ना तो हिजर ही है अच्छा, ना विसाल अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। यार जिस हाल में रखे वो जिस पे राजी है ना, फिर हमारी राजी, हमारा, हम तो चाहते हैं कि विसाल हो। तो हजूर की इस ताबीर को शायर ने क्या किया, उरीदो विसालहू व युरीदो हिजरी, कि मैं रब से विसाल चाहता हूँ, मेरा रब अभी हिजर और फिराक रखना चाहता है मुझसे। फ़अत्रुकु मा उरीदो लिमा युरीद, क्या खुदा की कसम, फरमाया मैं जो चाहता हूं मैं उसको तर्क करता हूं उसकी खातिर जो वो चाहता है। मैं तर्क करता हूं उसको जो मैं चाहता हूं, किसकी खातिर, जिसको मेरा रब जिस पे राजी है मैं भी उसी पे राजी। तो गोया हजूर फरमाते हैं जिब्राइल के ये कहने पे मुझे इत्मीनान। अच्छा ये ध्यान में रखें, ये जो हालत होती है ना कि जब इल्हामात, जब कशफ और जब अनवारात की बारिश हो रही हो, दुआ करें अल्लाह हमें भी कोई हिस्सा नसीब फरमा दे। जब ये रुकता है ना तो सूफिया इसको अपनी इस्तिलाह में कब्ज कहते हैं। कब्ज के मानी ये वो कब्ज नहीं जो फिजिकली, यानी रुक जाना, कि वो अनवारात और वो तजल्लियात और वो जो बारिश होती थी वो किधर चली। यानी मुझे थोड़ा सा अंदाजा इसलिए है कि लोगों से सुनी सुनाई थी, मेरे वाले साहब खुद रहमतुल्लाह अलैह मुझे कहा करते थे कि मुझे बहुत तरगीब देते थे कि तुम इधर जिक्र की तरफ और इधर आओ। वो बहुत सूफी मनश इंसान थे, रोजाना कोई 1.25 लाख कलमा पढ़ते थे तकरीबन। वो कहते थे बस मैं जो देख सकता हूँ तुझे दिखा तो नहीं सकता, वो मुझे कहा करते थे, ना बता सकता हूँ ना दिखा सकता हूँ, तू करके देख ले बस। यानी उनको भी बहुत सी चीजें, कभी कभी कुछ बातें मेरे से किया करते थे। तो सूफिया के हाँ ये कब्ज जो है वो वाकई वो कहते हैं इससे बेहतर है कि हम मर जाएं, लेकिन ये कैफियत और हम उसका क्या तसव्वुर कर सकते हैं कि अनवारात इलाही क्या होते होंगी, उसकी कैफियत क्या होती होंगी, उससे कितनी इम्बिसात, फरहत और खुशी और अंदर क्या क्या
کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہوں گے. میں نے بھی سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ آیا کریں، اکثر آیا کریں. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم خود تھوڑے ہی آتے ہیں، ہمیں جب بھیجا جاتا ہے تب آتے ہیں. ہاں لیکن پھر بھی یہ ان موقعوں پہ آئے ہیں نا وہ. یہ جو کہا کہ میں نے 3 دفعہ ارادہ کیا، پھر یہ کلمات ہے کہ میں آپ کا دوست بھی ہوں اور آپ کا بھائی بھی ہوں. اور حضور فرماتے ہیں مجھے اس سے تسلی ہو گئی. اور کہتے بھی رہے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، آپ اللہ کے نبی ہیں. یہ کلمات بھی انہوں نے کہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے ہاں ہر چیز کی ایک حکمت ہے. تو شاید ہم میں بتا رہے تھے کہ صوفیہ کے ہاں بھی قبض، اور جب یہ حالت ختم ہو جائے وہ اس کو بست کہتے ہیں. قبض اور بست کے معنی کیا ہے؟ انشراح، کھل جانا، ہر چیز کا واضح ہو جانا. تو بہرحال ان چیزوں کا انسان کے تزکیے کے ساتھ، باطن کی صفائی کے ساتھ اور انوارات کی کیا کہہ سکتے ہیں، اس کے تحمل اور برداشت کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے. اس کے بعد علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس کو کہتے ہیں فطرت وحی. فے تے رے اور تے، فطرت کے معنی وقفہ، گیپ، یا وہ زمانہ جس میں وحی نہ آئے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضور تک کا زمانہ بھی فطرت وحی کا زمانہ کہلاتا ہے. 610 سال کوئی وحی، لیکن حضور کا یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے کہ جب پہلی وحی کے بعد دوسری وحی تقریباً 6 مہینے، میرا خیال ہے، مجھے اب صحیح ایگزیکٹ میں پڑھ نہیں سکا، اتنا ایک پیریڈ ہے کہ آپ کے اوپر یہ وحی کا نزول نہیں ہوا جس میں یہ کیفیات ہوئی. اس کے بعد حضور پر صورت مدثر کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یہ آیات نازل ہوئی. تو حضور فرماتے ہیں کہ دوبارہ جب حضور پر یہ انقباض کی کیفیت ہوئی تو آپ نے پھر غار حرا میں جانا شروع کر دیا. تو یہ دوسری وحی سے 1 مہینہ پہلے حضور پھر غار حرا گئے ہوئے تھے، پھر اسی طرح انہماک کے ساتھ. تو حضور ایک دفعہ واپس تشریف لا رہے تھے گھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتر رہے تھے وادی سے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آواز سنائی دی عجیب سی. دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آپ کو کوئی بھی نظر، اوپر دیکھا تو پھر نظر آیا کہ جبرائیل امین ایک کرسی پر آسمان اور زمین کے درمیان تشریف فرما ہے. جبرائیل امین کو دوبارہ دیکھا. تو ان کو دیکھا، لیکن اس وقت ابھی وحی کا نزول، ان کو دیکھتے ہی پھر ہیبت، پھر خوف طاری ہوا. اسی کیفیت میں آپ گھر پہنچے. گھر آ کے پھر یہی کہا زملونی، بلکہ کہا دسترونی، مجھے چادر اڑا دو. آپ نے پھر چادر ڈال دیا آپ پہ، اور اسی دوران جب آپ تشریف فرما تھے آپ کے گھر میں پھر یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، جس میں آپ کو کہا گیا کہ اب لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراؤ اور پاکیزگی اختیار کرو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور ناپاکی اور نجاست سے آپ الگ رہو. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتار وحی کا مسلسل آمد شروع ہو گئی، اور پھر حیات کے آخری لمحات تک وحی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا، رکا نہیں ہے. تو یہ کیفیات تھیں جو پہلی وحی اور پہلی وحی سے متعلقات جو تھے اس میں پیش آئی، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، کہتے ہیں تو بس کر دیتے ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ. کن کن لوگوں کو اولین ایمان لانے کی سعادت نصیب ہوئی، وہ کون کون ہے، کیا کیا انداز تھا، انشاءاللہ نیکسٹ میں، کیونکہ اب ٹائم کافی ہو گیا ہے. تو پروگرام تو ویسے یہ ہے، اب آپ سے مشورہ بھی کر لوں کہ یہ جو ہماری سیریز سیرت کی چلی ہے نا، جو جس ڈسپلن کے تحت چل رہی ہیں، وہ تو یہ ہے کہ رمضان سے پہلے پوری سیرت کا چیپٹر کلوز کر دیا جائے، پڑھا دی جائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یا تو تھوڑا ڈیٹیلڈ اسی طرح دیکھا جائے اور جتنی پڑھ لی جائے رمضان سے پہلے، اور باقی ہم بعد میں کنٹینیو کریں، یا ذرا اختصار کر کے ایک دفعہ پوری ڈیٹیل میں جانے دیں سر، لیکن آخری روزے میں دیکھیں گے. روزہ ایک اور بات بھی ہے، کیونکہ ابھی ہم سورہ الرحمن کی طرح چل رہے ہیں، وہ شمس والضحیٰ پہ آتا ہے، تو بہت سے واقعات کو سمرائز بھی کیا جا سکتا ہے. رمضان سے پہلے ختم کیا. ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت بہت سی چیزیں جو نہیں پتا، کیونکہ میں چاہتا ہوں سیرت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہاں جو اس کے متعلقات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ڈسکس ہو جائے، تفصیل سے. دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہفتے میں 2 دن اگر کر لیں.
وہ تو پھر دوستوں کے لیے شاید آنا، دعا کریں اس میں خیر برکت رہے، سلامتی رہے. نہیں، عربی کا اور ایک کام کر لینا. ہفتے میں ایک دن ٹھیک ہے. وہ تو پہلے ہی کام کیے ہوئے ہیں. بہت زیادہ پڑھ لیے سر انہوں نے. نہیں، عربی ہم نے رمضان سے پہلے بھی ختم کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، کوئی چیز. کیونکہ رمضان میں قرآن کا بھی تو پڑھنا. ماشاءاللہ جو پڑھ رہے ہیں دوست ترجمہ قرآن، اللہ کا شکر ہے، اب بہت زیادہ استعداد، اللہ کا کرم ہے. رمضان کے بعد انشاءاللہ لسان القرآن گرامر کی کلاس شروع کرنی ہے انشاءاللہ. گرامر کی گرامر پڑھ لیں گے تو پھر بلاغت قرآن سمجھ میں آئے گی، پھر قرآن پڑھتے ہوئے مزہ اور لطف آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا جی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.